بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے گا جو رات کو اٹھا اور نماز تہجد پڑھی اور پھر اس نے اپنی بیوی کو جگایا۔ اس نے ابھی نماز تہجد پڑھی، اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کی چہرے پر پانی کے چھینکے مارے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اپنی خاوند کو جگایا۔ اس نے نماز پڑھی، اگر اس نے انکار کیا اس کے چہرے پر پانی کے چھینکے مارے۔ سنت نسائی حدیث نمبر 1611۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت ان کے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، تم رات کی نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ میں نے سنا آپ اپنی ران مبارک پر افسوس اور ناراضگی پر ہاتھ مارے جا رہے تھے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جِدَالًا، سب سے بڑھ کر کڑٹ اور حجت ہے۔ سنت نسائی حدیث نمبر 1612۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے ہماری طرف سے کوئی آواز یا آہٹ نہیں سنی تو دوبارہ تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا، اٹھو نماز پڑھو۔ میں آنکھ ملتا ہوا اٹھا اور کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں، ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں چاہے گا کہ ہمیں جگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ران مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے واپس تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان سب سے زیادہ کڑ حجت ہے۔ سنت نسائی حدیث نمبر 1613۔